مجید۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الولاق امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں یہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا آج موسم تھا ہو سکتا تھا کہ یہ محفل آگے لے جاتے یا میں نہ آ پاتا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں یا کوئی ایسی بات ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ طلباء کے لیے اور بچوں کے لیے، اور ایک والد ہے تو اس کے اپنے بچوں کے لیے، ایک استاذ ہے تو اس کے اپنے بچوں کے لیے، طلباء کے لیے ہمیشہ لائق تقلید ہوتی ہے کہ استاذ کا عمل جو ہے نا وہ لاکھ کتابیں پڑھنے، لاکھ نصیحتیں کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں ان بچوں کا استاذ ہوں، یہ بچے پڑھتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، میرے پاس یہ مستحسن بھی ہے، تو میں اگر نہ آتا تو ہو سکتا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یہ کوئی بڑی محفل نہیں تھی اس لیے نہیں آئے، یا ہو سکتا تھا اس کے دل میں آتا کہ بارش ہو رہی ہے، یا اس طرح کی کوئی بات آ جاتی دل میں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں آ گیا۔ یہ عمل کل کو جب یہ عالم بنے گا نا تو انشاءاللہ یہ عمل تو اس کے سامنے آئے گا نا کہ میرے استاذ آ جایا کرتے تھے تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ میں قطعاً میں جب گھر پہ بھی آتا ہوں میری گلہ ہے نہیں سادہ سادہ ہی نہیں، پتہ نہیں تمہیں پسند آن کے میں کوئی شعلہ بیان تقریر کرتا ہی نہیں ہے، میری یہ گلہ نا ہمیں سادہ سا دینے تھے 20 منٹ انشاءاللہ 10 منٹ 10-15 منٹ ختم کرنے ہیں۔ میں جب گھر آتا ہوں نا تو بارش کا موسم ہو تو میں گھر بھی نہیں آتا، یہ وسیم بھائی بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں ٹھیک موسم ہو تب گھر آتا ہوں، لیکن کبھی محفل کے لیے کسی کو ٹائم دے دوں نا تو پھر موسم حالات جیسے بھی ہونا پھر لازمی جاتا ہوں، اور خاص طور پہ جب بچے جو پڑھتے ہیں میرے پاس وہ جب دعوت دینا تو ان کی دعوت کو لازمی قبول کرنا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کروں، کچھ گلاں میں ایویں نہیں ہوندیاں نہیں کہ وہ کہنیاں نہیں پیندیاں کہ اے گل مان لو، وہ ویکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اگر اے بندے نے کر لینا تو گل ٹھیک ہونی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم ہے نا، عالم وہ اگر کھلو کے پانی پیندا پیا نا تو ویکھن والے بندے نے یہ نہیں کہنا کہ کھلو کے پانی پینا جائز ہے کہ نہیں جائز، ویکھن والے بندے نے اے نہیں کہنا کہ کھلو کے پانی پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے گا، انہوں نے کہنا جب مولوی کھلو کے پیندا پیا تو پھر جائز ہی ہونا ہے۔ اگر یہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے کسی بھی مولوی کا، کسی بھی عالم کا جو عمل ہے نا وہ ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہونا چاہیے، وہ ایک نمونہ ہونا چاہیے، وہ ایک کردار ہونا چاہیے کہ جو کل کو وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے نا آپ کے پاس وہ کل کو اپنے طلباء کو وہ مثال دے سکے۔ اس واسطے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، والد ہے تے اپنے بچیاں واسطے، استاذ ہے تے اپنے بچیاں واسطے، وہ کوئی مفتی ہے اپنے حلقہ احباب واسطے ایک مثال ہونا چاہیے۔ اے نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے ان دی تقریر دا پتہ ہی نہ لگے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمت ہے، انہوں کو کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت تسی ایڈے وڈے غوث بن گئے تے وجہ کی بنی، کیویں بنے؟ آپ نے ساری زندگی دین پڑھیا، دین پڑھایا، لوگوں نے دسیا، مجاہدات بھی کیتے، سب کچھ کیتا، جنگلاں چ بھی رہے، اور آپ فرماندے نے میں جنگلاں چ رہا نا تو میں 10 سال صرف ساگ کھاندا رہا۔ کی کھاندا رہا؟ صرف ساگ کھاندا رہا، اور فرماندے نے ایک وقت آیا سی کہ میری ناڑاں دے وچوں ساگ نظر آن لگ پیا سی۔ اللہ اتنا سب کچھ پڑھن دے باوجود ایک دفعہ حضرت ابو القائد الدوانی علیہ رحمہ قلائد الجواہر دے اندر لکھیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت تسی ایڈے بڑے غوث کیویں بن گئے، کوئی وجہ کوئی خاص گل جن دی وجہ تو تسی غوث بن گئے؟ تے آپ نے اپنی نمازاں، مجاہدے، ساری چیزاں چھڑ کے ایک گل کی تھی، وہ بڑی چنگی گل فرمائی۔
اور ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ کہ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ تو اللہ سانو بھی ہوش بنا ہی دے گا انشاءاللہ. ایک گل ہے نا, میں اس دن حیران ہویا, مسجد ایک دن درس دے رہا سا تو میں پوچھیا کہ تھوڑے چوں ولی کون کون بننا چاہتا ہے, تو سارے دے ہاتھ تھلے, سارے دے ہاتھ تھلے. تے میں حیران ہویا, میں کہ یار تسی عجیب بندے ہو, تسی ولی نہیں بننا چاہتے. یار ولی بننا تو کی مطلب ہے, تسی دنیا تو ختم ہو جانا ہے, تہاڈا تعلق دنیا تو ٹوٹ جانا ہے. ولی بننا دا مطلب ہے تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ. اور تقوی جہاں دل کے اندر تقوی ہے نا, تقوی قرآن مجید ہے بعض جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقوی تقوی تقوی. تقوی دی سب تو سونی تعریف جہی کیتی نا سارے بزرگاں نے, وہ اے کیتی کہ انسان گناہوں تو بچیا رہے تے متقی ہے. بندہ گناہوں تو بچیا رہے تے وہ متقی ہے. اور جہاں متقی ہے اللہ تعالیٰ نے اس واسطے بڑے انعامات رکھے. انسان نو ہمیشہ آئیڈیل دی صورت اختیار کرنی چاہیے. پتہ نہیں کی گل کرنا پہ بھول ہی گیا. اچھا, انسان ہمیشہ آئیڈیل دی جب صورت اختیار کرے نا, ایک مولوی ہے, ایک عالم ہے, ایک باپ ہے, ایک بڑا لیڈر ہے نا, جو وہ مثال بن جائے گا نا تو چھوٹے نوں سمجھان دی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا اردو میں مستحسن صاحب کہہ رہے تھے پنجابی میں. تقوی کی سادہ سی تعریف, تقوی کی سادہ سی تعریف ہمارے بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ انسان ایک شرک سے بچ جائے. جس کام کو اللہ نے منع کیا ہے, ہاں جس کام سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا نا, انسان اس کام سے بچ جائے تو یہ تقوی ہے. اور شرک کی تعریف یہ ہے, آج دیکھیں نا یہ بھی عجیب بات ہے, آپ سب سمجھدار لوگ ہیں. شرک شرک شرک, آج ہر بندہ شرک کا دعویٰ کرتا ہے, شرک کی ڈیفینیشن عجیب سی کرتا ہے اور پھر شرک کے فتوے لگاتا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا. یہ کیا ہے شرک؟ اسی کسی ولی نے اللہ کے برابر سمجھا کبھی نہیں. کسی ولی نے سمجھا ہوگا, کسی نبی نے سمجھا ہوگا نہیں. نہ مطلب ایک مسلمان شرک کر سکتا نہیں. اچھا حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن تنافسوا فیھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں. حضور نے رب کی قسم کھائی اس بات پہ, فرمایا میرا کوئی امتی کبھی شرک کر سکتا ہی نہیں ہے. جدو میرے کریم آقا خود فتوا دے گیا نہیں تے اج تک کوئی مولوی کہے کہ فلاں بندہ شرک کر رہا ہے, فلاں شرک کر رہا ہے, تو ان کی گل منی کہ حضور دی منی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور بخاری شریف کے بارے میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں. گندے لوگ نکمے بھی بخاری پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں. بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اللہ عشق والی اینک لائی ہوئے نا تو پھر ذرا صاف صاف نظر آتا ہے کہ عشق کتے کتے ہیں. تو جو عشق والی اینک لائی ہوئے نا تو پھر بندہ نقص ہی لگتا ہے. تو یہ اس لیے آپ کو باتیں عرض کی کہ کوئی بھی شخص ہے نا, جب وہ اپنے آپ کو دیکھیں, میں جتنا بھی گناہگار ہوں, جتنا بھی نکما ہوں, جو بھی ہوں, وہ میرے رب کا معاملہ ہے. لیکن کم از کم میرے نیچے رہنے والے میرے طالب علم ہیں, جو میرے بچے ہیں, جو میرے پاس پڑھتے ہیں, کم از کم مجھے ان کے لیے تو مخلص ہو جانا چاہیے. کم از کم وہ تو یہ نہ کہے کہ ساڈا استاد اے نہیں کردا تے اے کردا ہے. تو اس لیے دیکھیں نا حضرت, یہ سادہ سادہ سی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سادہ باتیں ذرا جلدی سمجھ آتے رہتے ہیں اور دل میں بیٹھ جاتی ہیں. اور مجھے تو یہ دیکھیں نا, تقریر تو انہوں نے کر دی ہے ماشاءاللہ, تقریر وہی تھی جو آپ نے کر لی ہے. میری آتے وہ سادہ سادہ گلا. وہ ہمارے بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک زمانے میں بادشاہ تھے, پھر بادشاہت کو چھوڑا اور فقیر بن گئے, فقیری کو اختیار کر لیا. آپ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا, یہ ہم سب کے لیے نسخہ بھی ہے, آپ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت گناہ کرتا ہوں, گناہوں سے باز نہیں آتا, کوئی نسخہ بتائیں گناہوں سے باز آ جاؤں. گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہا, کوئی نسخہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنا, امید ہے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. عرض کی حضرت بتائیں کون سی 5 باتیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے, جدو گناہ کرن دا دل کرے نا تو پھر اللہ دا رزق کھانا چھڑ دو.
جدو گناہ کرن دا دل کرے تے اللہ دا رزق کھانا چاہتا ہے. انہیں کیا حضرت اللہ دا رزق تے ساری دنیا چ منڈیا جا رہا ہے, ان دا رزق کھانا کیویں چھڑ سکنے ہیں؟ تے آپ نے فرمایا کہ کنی عجیب گل نہیں ہے کہ جنہ تسی کھاندے ہو پھر ان دی نافرمانی نہیں کرتے ہو, پھر ان دی نافرمانی نہیں کرتے ہو. میں یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کر کے یہ بات مزید سمجھاؤں گا. آپ کسی کو 10 روپے دیں نا, 10 روپے دیں اور وہ آپ کے سامنے جا کے نالی میں پھینک دے, دوبارہ آپ اسے دیں گے؟ کیوں؟ وجہ کی بڑی دوبارہ تو اسے انہوں نہیں دو گے 10 روپے. کیوں؟ اس وجہ تو کہ انہیں تاری نعمت کی قدر نہیں کی تھی, تاڑے سامنے نالی سوڑ دیتے جا رہے. تو فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے جب گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے نا کہ میں نے گناہ کرنا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو, اس مالک کا رزق نہ کھاؤ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, اگر گناہ کرنے کا کبھی ارادہ بن جائے نا تو پھر اللہ کی سلطنت سے, اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. حضرت کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو میں عجیب بات نہیں ہے, اس کا کھاتے بھی ہو, اس کے ہاں رہتے بھی ہو, پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, اور میں اگر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے نا تو پھر کہیں چھپ کے گناہ کرو جہاں پہ تمہیں تمہارا رب دیکھ نہ سکے. اس نے کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے, رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کہا عجیب بات نہیں ہے, کھاتے بھی اسی کا, اسی کے سلطنت میں رہتے ہو, اور پھر وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور پھر تم نافرمانی بھی کرتے ہو. آج کتنے کیمرہ لگا ہوا ہے نا, دکھیا ہوا ہے نا, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو بندہ کہتا ذرا سیٹ سوٹ ہو جانا ہے, سیٹ سوٹ ہو جانا, تو پھر اتنے بندہ اونچ نیچ بھی نہیں کرتا. کیمرے تے اتنا یقین ہے سامنے ہے کہ نہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, ان دی وجہ تو اسی اپنے آپ محتاط کر لینے, سیٹ سوٹ کر لینے, نہ اتنے اسی چوری کرنے, نہ اسی کسی نو کٹ مارنے کہ کیمرہ ویدا ہے. وہ رب دیکھ نہیں رہا یار, وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا, وہ مالک تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, یقین بھی ہے, تو پھر گناہ کس کام دا. چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرمایا جدو گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے نا, یا دل کرے گناہ کرنے, تو فرمایا ایک گل یاد رکھی, اور اس گل تے تیرا یقین ہونا چاہیے کہ جدو مینوں فرشتہ موت دا آ کے کہے گا نا کہ تیری روح کڈن لگا, تو فرمایا انہوں کی ذرا ٹھہر جا میں توبہ کر لوں, ذرا ٹھہر جا میں توبہ کر لوں. انہیں کیا حضرت کیویں ہو سکتا ہے, وہ تو کسی نے ایک لمحے دی مہلت نہیں دیندا, تو تسی توبہ دا کہہ رہے ہو. فرمایا جدو پتہ ہے کہ رزق بھی رب دا کھانا ہے, رہنا بھی اندی زمین ہے, وہ ویکھ بھی رہا ہے, تے فرشتے نے مہلت بھی نہیں دینی ایک سیکنڈ بھی, تے پھر بھی نافرمانی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ناراض کرنا. پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے نا, دل کرے گناہ کرنے کو, تو فرمایا پھر اس وقت یہ بات سوچ لینا کہ جب مجھے فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے نا, تو ان سے کہنا میں جہنم سے نہیں جانا, میں تو جنت سے جانا ہے. تو بندہ کہنے لگا حضرت کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے مجھے جہنم میں اللہ کے حکم سے پکڑ کے لے کے جائیں اور میں ان سے کہوں میں نے نہیں جانا, میری کیا اوقات. تو میں عجیب بات نہیں ہے کہ جب اس بات پہ یقین بھی ہے کہ رزق بھی اسی کا کھانا, سلطنت بھی اسی کے میں رہنا, اور پھر وہ دیکھ بھی رہا ہے, پھر تم موت والے فرشتے سے مہلت بھی نہیں مانگ سکتے, اور پھر تم فرشتوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے جہنم میں نہیں جنت میں جانا ہے. تو فرمایا پھر کس بات کس امید پہ تم گناہ کرتے ہو. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں اپنانی چاہیے, آج نہیں تو کل فوت ہو جانے, یاد موت آ نہیں جانے. کنے لوگوں نے اسے اپنے کندھیاں تو اٹھا کے چھڑ نہیں آئے تھے قبرستان, لیکن یہ دنیا ہے, دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. اللہ نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہماری بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ گھر نعمت ہے, انہوں نے گھر بنایا, اللہ تعالیٰ انہیں اس میں خوشیاں عطا فرمائے اور غموں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. دیکھیں گھر بہت بڑی نعمت ہے. اب کسی ایسے شخص سے پوچھ کے دیکھیں کہ جو کرائے پہ رہتا ہے کہ گھر کیا نعمت ہے. کسی ایسے شخص سے پوچھ کے دیکھیں جس کے پاس چھت نہیں ہے. وہ بارش ہو رہی تھی نا, تو آج میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں آج سموسے بنائیں گے, آج پکوڑے بنائیں گے, آج بھائی سے یہ لے آئیں گے, اور کچھ غریب یہ بھی سوچتے ہیں بارش کے موسم میں کہ آج رات کیسے گزاریں گے, آج تو چھت بھیگ جائے گی, آج تو چھت کے اندر سے پانی آئے گا, آج رات کیسے گزاریں گے. کچھ یہ بھی سوچتے ہیں بیچارے.
تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے گھر. یہ گھر سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور پھر اپنا گھر ہو, چاہے ایک چارپائی بچھانے کی جگہ ہو نا, اپنا ہو, تو وہ پھر انسان کو سکون دیتا ہے. یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر انہیں سکون عطا فرمائے. اور والدین کے لیے, ان کے لیے دیکھیں, والدین بھی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے. والدین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی یاد رکھنا. اور جتنے والدین آپ سے مخلص ہیں نا, دنیا کی کوئی چیز آپ سے مخلص نہیں ہے, کوئی شخص آپ سے مخلص نہیں ہے. کوئی آپ کو کہے نا میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں, تو وہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. لیکن جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں نا, میں اور آپ بچپن میں ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر آپ کے کہہ دینا کہنے نہیں بچنا, تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری جان لے لیں, ہمارے بچے کو بچا دیں. لیکن ایک وقت پھر وہ آتا ہے, والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اور چارپائی پہ آ جاتے ہیں, تو پھر بچے کہتے ہیں ڈاکٹر کو یہ ہمیں ٹیکہ نہیں کہا ماری جائے گا. تو یہ والدین کی محبت کہاں گئی ہے؟ اس لیے والدین کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. اب اگر مساسن صاحب ہیں, یا میں ہوں, میرا گھر ہے, یا آپ سب کے گھر ہیں, اگر آپ سب گھر بناتے تو کتنا ٹائم لگتا؟ اب تو ان کے والدین ہیں, انہوں نے گھر بنا کے دے دیا, اب نعمت ہے, ساری زندگی یہاں پہ رہیں گے, والدین کے لیے دعائیں کریں. اور آخر میں ایک بات لازمی آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں گے. یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, میں نے اور آپ نے مر جانا ہے, لیکن جو دین پڑھا کے جائیں گے نا آپ بچوں کو, وہ دین آپ کو قبر میں بھی سکون دے گا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان جب فوت ہوتا ہے نا, تو اس کے سر پہ پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں. کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے سر پہ جب بندہ فوت ہوتا ہے. اور جب قبر سے نکلے گا نا, تو ایک بھی گناہ نہیں ہوگا اس کے سر پہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا الہ العالمین, ان پہ گناہ کدھر گئے؟ فرمایا وہ تیرے گناہ, تیرے بچے تیرے لیے دعا کرتے رہے, میں نے سارے مٹا دیے. یہ نیک اولاد کا ہونا جو ہے نا, نیک اولاد کا ہونا, صالح اولاد کا ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ گھر کا ہونا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں, ایک تو والدین کی قدر کریں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ناراض ہیں تو راضی کریں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صرفن والا عدلن کے لفظ ہیں, حدیث پاک میں بخاری کے اندر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب والدین ناراض ہو جائیں نا, اور بچے ساری زندگی بھی اور صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے نا, تو اللہ اس کی نمازیں منہ پہ مار دے گا. نہ نفل قبول ہوتا ہے, نہ فرض قبول ہوتا ہے, جب تک والدین ناراض ہیں. اس لیے والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں اور رب کو راضی رکھیں. دنیا میں التجا یہ ہے, اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں. میں کل مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا, مجھے کہتا ہے ہمارے ہمسایوں میں سے 2 بچیاں ہیں, انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے والد پہ وراثت کا کیس کیا ہوا ہے. 2 بچیوں نے اپنے والد اور والدہ پہ وراثت کا کیس کیا ہوا ہے, اور جائیداد کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ عدالت میں چلی گئی ہیں. یہ کیوں ہوا؟ دین سے دوری کی وجہ سے. ان بچیوں کو دین کا پتہ ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ ہم یہ والدین جب اس کائنات سے والد ایمان چلے جائیں گے, یہ تو خود ہمیں مل جانی ہے. لیکن دین نہیں پڑھا ہوا تھا, دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا, تو نقصان کیا ہوگا؟ اپنی بچیاں اپنے والدین کے خلاف عدالتوں میں لے گئی ہیں. اور سیانے کہتے ہیں جنہوں کوئی بددعا دینی ہوئے نا, تو ان کو وہ جاتے ہیں پھر کچاری کا چکر لگے. یہ سیانے لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح سے. اس لیے میری سادہ سی باتیں یہی ہیں آپ کے لیے. میں کوئی ایسے پڑھا لکھا نہیں اتنا, میری سادہ سی باتیں یہ ہیں, اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں. دین پڑھا دیں گے نا, آج تو ایک دین پڑھے میں اور دین نہیں پڑھے ہوئے میں نا صرف اتنا فرق ہے کہ دین پڑھا ہوا بچہ ہمیشہ والدین سے ڈرتا ہے, اور جو دین نہیں پڑھا ہوا نا اس سے والدین ڈرتے ہیں. اس سے والدین ڈرتے ہیں کہ جی میں کوئی اونچی نیوی گل کرتی نہیں تو میں نے کاروبار کر دینا ہے. اور دین پڑھا ہوا یوں اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی حکم تھا کرو, وہ نافرمانی نہیں کرتا. اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. اور پڑھانا کتنا ہے؟ کم از کم اتنا دین پڑھانا ہے. یہ میں ایک مقدار بتا رہا ہوں, کم از کم اتنا دین پڑھانا ہے کہ اسے یوں ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرنا آنا چاہیے. بس اتنا دین ضرور پڑھا کے جائیں. کتنا کہ کم از کم آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے. میں دعا کرا نا کسی واسطے تو وہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے, میں دلوں کرا یا اتوں کرا, یہ تو مجھے پتا ہے نا. لیکن جس کا باپ ہوگا نا وہ دلوں ہی کرے گا, جتنی ماں ہوگی نا وہ دلوں ہی کرے گا.
تو اس لیے بچوں کو اپنے کو دین پڑھائیں، یہ بڑا ضروری ہے. دین پڑھا کے جائیں گے نا تو قبر میں جائیں گے تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے نا بچے جو آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے ان بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے قبر میں سکون ہی سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو پڑھنا، دین کو سمجھنا، دین پہ عمل کرنا اور اپنے کردار کو بہتر کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.